ربانی ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ پاکستان کا شمار دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ پاکستان ان 7 ملکوں میں شامل ہے جن کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے۔ آج میں ایسی شخصیت کے بارے میں بات کروں گا جنہوں نے پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنا کر پاکستان کو دنیا کے طاقتور ترین ممالک کی صف میں کھڑا کیا۔ جی ہاں دوستو، آج میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں بات کروں گا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ پاکستانی سائنسدان ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو محسن پاکستان کا لقب دیا گیا ہے۔ پاکستانی سائنسدان اور پاکستانی ایٹم بم کے خالق، ہندوستان کے شہر بھوپال میں 27 اپریل 1936 کو اردو بولنے والے پشتو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبدالغفور اور والدہ کا نام زلیخا تھا۔ 1947 میں جب پاکستان محض وجود میں آیا تو انہوں نے ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ پاکستان میں انہوں نے کراچی میں رہائش اختیار کی۔ انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے فزکس کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد یورپ چلے گئے اور 15 برس یورپ میں رہنے کے دوران مغربی برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی، ہالینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیلفٹ اور بیلجیم کی یونیورسٹی آف لائن میں پڑھنے کے بعد 1956 میں واپس پاکستان لوٹ آئے۔ عبدالقدیر خان نے ہالینڈ سے معاشرہ اور سائنس جبکہ بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی صنعت حاصل کی۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا تھا جو پاکستانی ایٹمی پروگرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 31 مئی 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری نے پاکستانی ایٹمی پروگرام میں حصہ لیا۔ بعد ازاں اس ادارے کا نام صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے 1 مئی 1981 کو تبدیل کر کے ڈاکٹر AQ خان ریسرچ لیبارٹری رکھ دیا۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کے افسودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نومبر 2000 میں ایک 61 نامی درگاہ کی بنیاد رکھی۔ عبدالقدیر خان پر ہالینڈ کی حکومت نے غلطی سے اہم معلومات چرانے کے الزام میں مقدمات دائر کیا، لیکن ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسرز نے جب ان الزامات کا جائزہ لیا، انہوں نے عبدالقدیر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو چرانے کی بنا پر مقدمہ داخل کیا گیا ہے وہ عام کتابوں میں موجود ہے، جس کے بعد ہالینڈ کی عدالت نے ان کو باعزت بری کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ مایہ ناز سائنسدان ہیں جنہوں نے 8 سال کے انتہائی قلیل عرصہ میں انتھک محنت اور لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کو حیران کر ڈالا۔ 1998 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹمی ہتھیار بنا چکے تھے، بس صرف تجربے کی دیر تھی، جس کے لیے انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے درخواست کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پوری دنیا کو اپنی طاقت دکھا سکیں۔ یہ مئی 1998 کا مہینہ تھا جب آپ نے بھارت ایٹمی تجربوں کے مقابلے میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے تجرباتی ایٹمی دھماکے کرنے کی درخواست کی۔ بالآخر اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے چاغی کے مقام پر 6 کامیاب تجرباتی ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا میں کھلبلی مچا دی۔ اس وقت اس موقع پر عبدالقدیر خان نے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے، یوں آپ پوری دنیا میں مقبول ہو گئے۔ ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد پورے عالم اسلام میں خوشیاں منائی گئیں۔ وہ دن جیسے امت مسلمہ کے لیے عید کا دن تھا۔ سعودی مفتی اعظم نے عبدالقدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا اور پاکستان کے لیے خام حالت میں تیل مفت فراہم کرنے کا فرمان جاری کیا، اور اس کے بعد سے پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے خام مال مفت فراہم کیا جا رہا ہے۔ اسلامی ممالک کی یہ خوشی مغربی دنیا کو راس نہ آئی اور انہوں نے پروپیگنڈا کے طور پر پاکستانی ایٹمی بم کو اسلامی بم کا نام دیا، جسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بخوش قبول کیا، اور پاکستان کے سابقہ صدر اور چیف ایگزیکٹو ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ایٹمی مواد دوسرے ممالک کو فراہم کرنے کا الزام لگا کر نظر بند کیا گیا۔ انہوں نے کچھ عرصہ تک نظر بندی کی زندگی گزاری، جس پر آج بھی وہ اظہار افسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقات مضامین بھی لکھے۔ 1993 میں کراچی یونیورسٹی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ڈاکٹر اور سائنس کے اعزازی سند سے نوازا۔
14 اگست 1996 میں صدر پاکستان فاروق الغاری نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز دیا، جبکہ 1989 میں حلال امتیاز کا تمغہ بھی ان کو عطا کیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سیچٹ کے نام سے ایک فلاحی ادارہ بھی بنایا ہے جو تعلیمی اور دیگر فلاحی کاموں میں سرگرم عمل ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی ایک سیاسی جماعت تحریک تحفظ پاکستان بنائی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کہنا ہے کہ اب ان کی سیاسی پارٹی ملک بھر میں کرپشن کے خاتمے کے لیے مہم چلائے گی اور ملک کو کرپشن فری کرنے کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کرے گی۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ڈیتھ کے بارے میں، جو کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ڈسکس کیے جانے والا ٹاپک ہے، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں سوشل میڈیا پر جو بھی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں سب کی سب جھوٹی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان زندہ ہیں اور اپنے ایک انٹرویو میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بتاتے ہیں کہ یہ تمام خبریں جو سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں میرے خلاف، وہ سب جھوٹی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ پاک کا ہزار ہزار شکر ہے کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، حیات ہوں، اور ابھی کئی سال اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ ضرور زندہ رکھے گا۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔